اشفاق صاحب منافق ہیں. ایک دفعہ ایک وقت آیا تھا, میں نے علی سے سوری کیا تھا, کچھ آ جاتا ہے, میں بھی انسان ہوں یار, ایک سلپ ہو جاتا ہے نا صبر کا دامن. ایک ایسا ایک وقت آ گیا تھا ایک دفعہ, تو میں اس دن رو پڑا اور میں نے کہا یار علی سوری یار, میں نے ایمی تجھے کاپی پیسٹ بنانے کی کوشش کی اپنا, تو ایسا نہ کری یار, لے بدلا جس سے لینا یار, ان کی ایسی کی تیسی, اس نے مجھے جپی ڈال لی, خاموش کرا دیا. وہ دیکھ کتھارسس بیٹے کے سامنے کرنا تھا, کہاں کرتا. تو اور ہوا کیا تھا؟ کچھ ایک کسی نے زیادتی کر دی میرے ساتھ. آپ کے ساتھ؟ علی کے ساتھ؟ میرے ساتھ نا, مطلب وقت تلفی کر دی. کئی دفعہ ہوتا ہے آپ ایک دم سے فلیئر اپ ہو جاتے ہیں, نہیں انسان ہی انسان ایسے لڑتا رہتا ہے, یہ اس کا خاصہ ہے کہ اس نے. اچھا میں نے اس دن بڑا نانا پاٹکر بن کے میں کہا بڑی زیادتی کی, میں تیرے ساتھ, مجھے معاف کر دے, تجھے کاپی پیسٹ بنانے کی کوشش کی ہے, ایسی کی تیسی جس طرح جینا جی. اس نے مجھے جپی ڈال کے چپ کرا دیا. دوست بیٹھے ہوئے تھے, جب چلے گئے گھر گئے, اب میں پریشان ہوں کہ یار اس کو میں نے کیا آرڈر کر دیا ہے. میں نے اس کو بلایا, میں نے کہا یار علی بات سن. میں کہا یار میں بشریت کے تقاضے میں یہ سب کچھ کہہ گیا. کہتا مجھے پتا ہے, کمزور لمحے میں, کمزور لمحہ تھا مجھے. کہتا بابا آپ بے فکر ہے, میں اسی جگہ پہ کھڑا ہوں, اچھا ہو گیا آپ کے آنسو نکل گئے اور کتھارسس ہو گئے. تو یہ وقت بھی آیا ہمارے درمیان, کیونکہ میرا بیسٹ فرینڈ ہے نا, تو ہم جپی ڈالنا, کسن مکی کرنا اور کشتی کرنا, یہ سب میرے اس کے ساتھ رہتا ہے. سر ترکی ڈرامے جی نا تہاڈے ورگا بندہ تلوار نال کڑی دا نقاب پیچھے کرتا ہے. یار کیا اچھا آدمی ہے. یہ فرمائیے کہ بانو آپا کے ساتھ آپ کا کافی یعنی کہ ملاقاتیں رہی نا؟ بابا جی اشفاق صاحب کی زندگی کے آخری 9 سال اور دونوں کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا. تعلق اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے. میں چاہوں گا کہ کیونکہ دونوں ایسی شخصیات ہیں جس پر باقاعدہ کئی نشستیں ہو سکتی ہیں, لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ جیسے اشفاق صاحب کی جتنی آپ کی ملاقاتیں رہی ہیں, اس میں سے کون سی چیز آپ کو یاد آتی ہے؟ کوئی 1 2 3 چیزیں آپ کو. دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ مجھے بیوقوفہ کہتے تھے, اب مجھے کوئی بیوقوفہ نہیں کہتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے بدلنے میں, مجھے چینج کرنے میں بابا جی اشفاق صاحب کو بہت آتا ہے. انہوں نے مجھے بتایا کہ جینا کیسے ہے, خوش کیسے رہنا ہے, اور کیسے معاف کر دینا لوگوں کو, کیسے سامنے والے کی عزت نفس کو پالنا ہے. پی ٹی وی کے اندر جب میں اسٹرگل کر رہا تھا تو مجھے وہ کہتے تھے یار تو نا پہلے سب سے ملا کر پروڈیوسروں سے اور رائٹروں سے. میں ان کے مخالف گروپ میں بیٹھ گیا. اچھا اس وقت مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے لگتا ہے سارے رائٹر دوست ہوتے ہیں, مخالفوں کا نہیں پتا تھا. تو میں ایک جگہ کنٹین میں بیٹھ گیا ان کے ساتھ, پی ٹی وی لاہور سینٹر میں. انہوں نے گفتگو شروع کر دی. اچھا اب ان رائٹرز کو پتا تھا کہ اشفاق صاحب کا دم چھلا ہے یہ, ہم جا کے بیٹھ گئے. اب انہوں نے ایک نے بات کی اشفاق صاحب کے خلاف, دوسرے نے بات کی, تیسرے نے کی, میرے سامنے کرتے کرتے الٹیمیٹلی آخر میں انہوں نے کہا جی اشفاق صاحب منافق ہیں. اچھا اب مجھے بڑا غصہ چڑھے اور بڑا تیش آیا, لیکن کچھ کر نہیں سکتا. پی ٹی وی لاہور سینٹر کے اندر شام کو داستان سرائے گیا تو باہر کھڑے ہوئے تھے, کہیں جا رہے تھے. کس سن کی بات ہے فی؟ یہ ہے 99-98. اچھا ٹھیک ہے. میں داستان سرائے کے باہر جب پہنچا تو یہ جا رہے تھے, میں موٹر سائیکل کھڑی کی, ملے کہتے ہیں ہاں سنا کی حال ہے. میں گڈی کہتا تو بہ میں ذرا ایک جگہ تے ہو کے آیا. یہ مجھے اس لیے بھی تھوڑا سا حیرت کی بات لگ رہی ہے کیونکہ مجھے یاد ہے اس زمانے میں اشفاق صاحب یہ سب حیات تھے, مال روڈ پہ نا کوئی نہ کوئی کتاب کی تقریر ہوتی تھی, اور افی صاحب آپ نے بھی اٹینڈ کی ہوں گی وہ محفلیں. اشفاق صاحب کو لوگ ایسے سننے آتے تھے جیسے یعنی کہ لوگ آج لوگ یہ جان نہیں سکتے کہ کیسے سننے آتے تھے. واہ واہ. اور صرف ادیب نہیں, بس ہوتا نا کہ روبی صاحب نے تقریر کی, ممتاز مفتی صاحب نے جو حیات تھے. تو میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں کہ مفتی صاحب بھی بہت عمدہ گفتگو کرتے تھے, اور روبی صاحب بہت اچھی گفتگو کرتے تھے, عقیل احمد روبی صاحب, قاسمی صاحب بہت اچھی گفتگو کرتے تھے. مگر مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب اشفاق صاحب گفتگو ان کے جب چونکہ سینئر تھے تو ان کی ذرا باری لیٹ آتی تھی. تو اگر فرض کر لیجیے ہال میں 150-200 کا مجمع ہے اور ادیب سارے جمع ہیں, تو جب اشفاق صاحب کی ٹرن آتی تھی تو 50-60 آدمی جو ہے وہ اور آ جاتے تھے اس کو سننے کے لیے, اور بالکل پن ڈراپ سائلنس ہوا کرتا تھا. تو یہ مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ اس زمانے میں کسی نے یہ بات جو ہے. نہیں آج بھی بہت سارے لوگ ابھی بھی خلاف مضمون لکھتے ہیں, فیس بک کے اوپر, یوٹیوب پہ بہت ساری ویڈیوز بھی پڑی ہوئی ہیں, وہ کہتے رہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ تو دیکھیں کسی کے نظریات سے تو آپ اختلاف کر سکتے ہیں, مگر یہ اس قسم کی بات کرنا, ہاں یہ تو ہے. میں جب تو مجھے کہتے ہیں کہ آج ساتھ نے تو نے کیا کیا ہے,
میں نے کہا جی آج آپ نے جو کہا تھا پروڈیوسروں سے ملا ہوں, رائٹرز میں بیٹھا جا کے. کہتا اچھا کس کس سے؟ اب میں نے نام لیا زید. انہوں نے کہا او بڑا اچھا رائٹر ہے, اس کی 6 کتابیں ہیں. میں کہا اچھا, میں کہا فلاں بھی رائٹر تھا. کہتے او اس کو صدارتی تمغہ ملا ہے, وہ بڑا رائٹر ہے. تیسرے کی بات کی, اس کی 4 کتابیں ہیں, بہت اچھا, فلاں جگہ کا رہنے والا ہے. میں نے کہا کٹا چنگا ہے. وہ تو کہہ رہے تھے کہ اشفاق احمد منافق ہے. اب جواب سنیں. کہتے یار کاکا میں بھی اپنی اس عادت سے بڑا تنگ ہوں, دعا کر میری عادت چھوٹ جائے. یہ کہہ کہ گاڑی آئی ہے, اس میں بیٹھے ہیں اور چلے گئے. میں داسن سرائے میں چلا گیا. میں نے وہاں سے سیکھا گل کہ میں مکانی ہے. واہ. اور آج یہ سوچتا ہوں, کیونکہ اگر اتنا بے باک نہ ہوتا, اتنا جوان نہ ہوتا, اتنا غیر تربیتی یافتہ نہ ہوتا تو میں سیکھتا بھی نہ, کیونکہ سوال ہی نہ کرتا, اس طرح کی سچویشنز نہ آتی جو میں آج بیان کر رہا ہوں آپ سے. دیکھو مجھے بلے شاہ یاد آ گئے ہیں. تو عاشق ہوئیں رب دا, تو عاشق ہوئیں رب دا تے ہوئی ملامت لاکھ, تنو کافر کافر آکھ دے تو آہو آہو آکھ. واہ 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 واہ. تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں بھی تنگ آیا اس تو ہیں اپنی اس عادت تو. سر ہمیں دیکھیں شاہ جی, اگر میں نے بات ختم کرنی ہے نا تو کہیں بھی ہو سکتی ہے. ابھی جیسے آپ نے ذکر کیا اشفاق صاحب سے جڑے ایک واقعے کا, اس طرح سے کوئی ایسی چیز جو بہت ہی مختلف ہو, آپ کو بانو آپا کے حوالے سے کوئی بات یاد آتی؟ بانو آپا کا ایک بڑا ہی مزیدار قصہ ہے جی, کہ بابا جی اشفاق صاحب کی جب ڈیتھ ہوئی نا تو نشست ختم ہو گئی اشفاق صاحب کی. داسن سرائے میں جا سکتے تھے, آپا اگر طبیعت ٹھیک ہوتی تھی مل لیتی تھی. برسی آ رہی تھی 4-5 دن کے بعد, تو ہم کیمرہ اٹھا کے ٹیم لے کے پہنچ گئے بغیر اجازت کے, کیونکہ ہم وہاں جاتے تھے. رفیق بھائی گیٹ پہ تھے. رفیق بھائی سے میں ملا, میں کہا ماں جی سے ملنا یار, ویڈیو. انہیں کہا ویڈیو بنا لیں ساری, ماں جی سے ملاقات نہیں ہو سکتی. میں کہا کیوں؟ کہتا ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اب مجھے لگا کہ شاید رفیق بھائی زیادہ بات کر رہے ہیں, وہ گیٹ پہ ہوتے تھے. میں نے وہاں سے کاغذ لیا اور اس پہ لکھا بانو آپا بابا جی اشفاق صاحب ساری زندگی اپنے آپ کو ایک عام آدمی کہتے رہے اور عام آدمی کا مقدمہ لڑتے رہے. اگر آج آپ نے اس ایک عام آدمی سے ملنے سے انکار کر دیا تو میں آپ کا شمار خاص لوگوں میں کرنا شروع کر دوں گا. افتخار افی لکھ کے میں نے کاغذ اندر بھیج دیا. سر کاغذ اندر گیا ہے, 10 سے 15 منٹ کے بعد روبینہ بہن جو ان کی خاتمہ آخر تک رہیں, ایک روبینہ بہن تھی اور ایک اور کوئی تھی, 2 لڑکیوں نے اٹھا رکھا ہے, بانو آپا کے پیر گھسڑتے ہوئے آ رہے ہیں اور چہرے پہ نقاہت ایسے. انہوں نے کہا کاکا 10. ہوئے ہوئے. میں کہا میں نے معاف کر دو. میں کہا معاف کر دیں گے, آپ جائیں. کہتے نہیں بتا. میں کہا نہیں آپ پلیز جائیں. میں یہ سمجھا تھا کہ جی میں سمجھ گیا کہ وہ تھوڑا سا یہ محبت کا انداز انسانوں سے, اور پتہ کیا چلا برین ہیمریج ہوا تھا اسی حالت میں آ گئی. یہ تھے وہ لوگ, یہ تھی ان کی کرامت محبت کی, یہ تھا ان کا ورد محبت کا جو میں نے اب سیکھا ہے. مجھے کوئی بھی جب بات کرتا ہے میں اس کو پہلی بات بتاتا ہوں, آپ کے سننے والے بھی سیکھ لیں. موت کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کے سارے حل, 1 سے زیادہ حل اسی زندگی میں رکھے ہوئے ہیں, لیکن میں کرنا نہیں چاہ رہا ہوتا نا, میں معاف نہیں کرنا چاہ رہا. ہمارے ایک دوست ہیں تجمع بٹ صاحب, بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں, کہتے ہیں ہم سب کی ایک پرائیویٹ دوزخ ہے جس میں ہم جلتے رہتے ہیں, وہ یہاں ہوتی ہے. تو میں اس کے ساتھ کہتا ہوں اس کو اضافہ کر لیں بٹ صاحب, ایک پرائیویٹ جنت بھی ہوتی ہے, وہ بھی یہیں ہوتی ہے. آپ رہنے والے کہاں کے, اٹ از اپ ٹو یو.